عظمہ کیا آپ لوگ کمپیٹنٹ ہیں کہ یہ جو چیلنجز ہیں، ایک طرف دہشت گردی کا ہے، دوسری طرف گورننس کے ایشوز ہیں، یہ جو اسماگ ہے جو مار رہی ہے لوگوں کو، آدھے سے زیادہ آپ کا لاہور جو ہے نا اس وقت وہ ایستما کی دوائیاں کھاتا ہے یا الرجی کی دوائیاں کھاتا ہے، پھر اس کو سانس آتا ہے. تو یہ چیلنجز، اور دوائیاں بھی دستیاب نہیں ہیں معذرت کے ساتھ، اس میں آپ لوگوں کی فیڈرل گورنمنٹ کی فیلئر ہے، امپورٹ کے اوپر جو ایشوز ہیں. تو اس کے اندر گورننس کے بھی ایشوز ہیں، ادھر دہشت گردی کا چیلنج ہے، اور اکانومی آپ کی پہلے بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ لوگوں سے چلایا بھی نہیں جا رہا، تو پھر انہی کی مان لیں، شاید ان سے کوئی راستہ نکلا. نہیں، چلا کے تو انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا نا، 3.5 سال انہوں نے ہی چلایا نا، آپ کے سامنے ہی ہے. اور ہم ان کو 5.8 کے اوپر دے کے گئے تھے پاکستان، اور ہم ان کو مہنگائی 3% کے اوپر دے کے گئے تھے. یہ انہی کی مہربانی ہے. اور اب جب وہ نہیں ہے تو وہ الاؤ بھی نہیں کر رہے کہ کوئی دوسرا ٹھیک کرے. اور جنرل صاحب کی صرف ایک بات پہ کامنٹ میں کرنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ہر وقت برا ثابت کر کے باقی لوگ اچھے ثابت نہیں ہو سکتے. اس ملک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں وہ سب سیاستدانوں نے کیے ہیں. جو باقی لوگ اس ملک میں حکومت کرتے رہے، ان کے کریڈٹ پہ کوئی چیز ہے تو بتا دیں. میں بتا سکتی ہوں، انفراسٹرکچر بتا سکتی ہوں، میں ایٹمی پروگرام بتا سکتی ہوں، میں بڑے بڑے ہسپتال بتا سکتی ہوں، میں بڑے بڑے اصلاحات بتا سکتی ہوں. لیکن یقیناً بہت سارا کام کرنے کی گنجائش موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہوا ہے، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا صاحبزادہ صاحب کی کچھ باتوں کے اوپر. صاحبزادہ صاحب یا تو میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ انفلوئنسڈ ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ساتھ، کہ ان کی ہر جھوٹی سچی بات کو جو ہے وہ لے کے چل پڑے. 2.5 ارب روپے کا انہوں نے جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کا چل رہا ہے پی ٹی آئی کا. آپ کو پتا ہے کہ ان کو پروپیگنڈا کرنے کا ان کے پاس ایک فورس موجود ہے، وہ اس پہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو صاحبزادہ صاحب اس کا شکار ہو رہے ہیں. مہربانی کریں وہ نہ کریں. اگر عمران خان جو بیڑا گرک کر کے گیا ہے نا اس ملک کا، جو ہر ایک ملک کے ساتھ لڑا کے گیا، آپ کو ٹرکی گیا تو سعودی عرب کے خلاف باتیں کی، سعودی عرب گیا تو ایران میں جا کے اس کے خلاف باتیں کی، وہ اور ایران کے وہ امریکہ کے خلاف تو وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جس کے اوپر جو ہے وہ خود اب کہتے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، اور وہ سب، اور ان کی آڈیو آ چکی ہے کہ وہ کھیل گئے تھے اس ملک کے ساتھ. تو یہ برائے مہربانی جو ہے وہ ان حالات کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے، ہم ہی کر رہے ہیں. اور پھر آئی ایم ایف کے پاس جب ہم جا رہے تھے تو آڈیو آپ کو یاد ہونی چاہیے شوکت ترین صاحب کی، کہ جس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے نہ دو. آج ان کو ڈالر یاد آ رہے ہیں، ڈالر کی پرائسز یاد آ رہی ہیں، اور پروگرام کو روکنے کی بھرپور کوشش کی انہوں نے. اور ہم نے نہیں کہا تھا، شوکت ترین نے بھی آ کے کہا، وہ گورنر سرور ہوتے تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ہمیں گروی رکھ دیا گیا آئی ایم ایف کے سامنے. تو یہ سب کچھ، یہ مہربانیاں یہ کر کے آئے تھے، ہم نے نہیں کی ہیں. ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. یہ بات پہ میں اتفاق کرتی ہوں. لیکن عمران خان آپ دیکھیے نا، اب انہوں نے پچھلے 2-3 دن بھی جو تقریریں فرمائی ہیں وہ 2 اداروں سے مخاطب ہیں. وہ آرمی سے مخاطب ہے، وہ عدلیہ سے مخاطب ہے. مجھے یہ بتائیے ان دونوں اداروں کا سیاست میں کیا رول ہے؟ وہ کیوں مخاطب ہوتے ہیں ان اداروں کے ساتھ؟ وہ تو، اور وہ کہتے ہیں، بملا کہتے ہیں کہ میں سیاستدانوں سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا. اور عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ ایک پریشر گروپ بن گئے ہیں. وہ ایک جو ہے نا وہ ایک کیا کہنا چاہیے، وہ گینگسٹرز والی حرکتیں کرتے ہیں. وہ نہ کریں، ان کو سیاسی جماعت بننا چاہیے. سیاسی جماعتیں بالکل مذاکرات کرتی ہیں، لیکن میری شرط یہ ہے، پہلے یہ مانو الیکشن اناؤنس کرو پھر میں بیٹھوں گا. بھائی جب الیکشن اناؤنس کر دیا تو تمہارے ساتھ بیٹھنا کس نے ہے؟ پھر کیا بیٹھنے کا شوق ہے؟ پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ندیم ملک صاحب، اس ملک میں مردم شماری کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. اور مردم شماری دیکھیے، اگر پنجاب اور کے پی صوبہ ہے تو سندھ اور بلوچستان صوبہ نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ مردم شماری کے بغیر عمران خان کی اپنی جو ہے وہ سی سی آئی کے اندر وہ بیٹھ کر یہ اپروو کر کے گئے ہوئے عمران خان ایز پرائم منسٹر کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ مردم شماری کے بعد ہوگا. اب مردم شماری کے بغیر یہ الیکشن کرانا چاہتے ہو، قانونی طور پر ممکن نہیں ہے، دس از ناٹ پاسبل. لیکن عمران خان کو جو ہے وہ مجھے چاند لے کے دو، اس کو چاند چاہیے اور پاکستان کی کاسٹ پہ چاہیے، تو وہ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کو اگر کوئی غلط فہمی ہے کہ وہ مسلز دکھا لیں گے یا وہ کر لیں گے. آپ پرویز الہی صاحب کی بات سنیے، بڑی انٹرسٹنگ. تو آپ کو پھر ابھی انتخابات نظر نہیں آتے، اس کا مطلب ہے عظمہ آپ کو انتخابات نظر نہیں آتے. تو اگر عمران جمعے کو اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، جو جمعے کا تو اعلان وہ کر چکے ہیں 23 دسمبر، چودھری پرویز کہتے ہیں میں نے سمری بھی دے دی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھتے ہیں کہ جمعے تک کیا ہوتا ہے. ابھی کل آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، اور میں جو آپ کو بتانے لگی تھی وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا. اتوار والے دن کل پرویز الہی صاحب نے مانس ٹرانزٹ اتھارٹی جو ہے اس کا اجلاس کیا چھٹی والے دن، اور بیٹھ کر اربوں روپے کے پروجیکٹ جو ہے وہ وہاں پہ اپروو کیے ہیں. آج انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے انہوں نے اربوں روپے کی جو ہے وہ نئے پروجیکٹس جو ہے وہ اناؤنس کیے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جمعے تک وہ سب پورے ہو جائیں گے؟ جمعے تک اس سب امپلیمنٹیشن ہو جائے گا؟
مطلب عجیب تماشا لگایا ہوا انہوں نے اس ملک کے اندر کہ ہم نے اس ملک کو سیدھے طریقے سے چلنے نہیں دینا, ہم نے ہر وقت اس ملک میں فتنہ فساد باقی تو ترقیاتی اسکیمیں بھی ان کا ڈسکریشن ہے, وہ جتنی مرضی گجرات کے لیے دیں, مجھے اس کے اوپر بالکل قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر مجھے ہے نا گرین لینڈ میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں کسی کو جا کے چیلنج کرنا چاہیے, کیونکہ جتنی اس وقت آپ کی پنجاب کی فضا آلودہ ہو چکی ہے, زہر ہے باقاعدہ وہ, اگر آپ لوگ چپ رہیں گے تو آپ اپنی سیاسی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے, آپ کو کورٹ میں جا کے چیلنج کرنا چاہیے. آپ انوائرمنٹ اسیسمنٹ کے بغیر کیسے اور زرعی زمین کو کنورٹ کر سکتے ہیں گرین لینڈ میں؟ نہیں کر سکتے سر. اس کے اوپر نہیں ملک صاحب, اس کے اوپر آلریڈی اسٹے موجود ہے جو ہے ہائی کورٹ کی طرف سے, ایون سپریم کورٹ کے اوپر بھی جا چکے ہیں یہ روڈا کے خلاف, اور باقاعدہ عدالتی حکم موجود ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی زرعی اراضی کو آپ اس کے اندر جو ہے وہ نہیں کریں گے, لیکن بائی فورس پولیس کے ساتھ مل کر وہاں پہ کاشتکاروں کی کھڑی فصلوں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے ہیں, اور اس کی فوٹیجز موجود ہیں. بلڈوزر چلا کر ان کی فصلیں خراب کی گئی ہیں, اس کے اوپر بلڈوزر چلا کر ان کو ختم کر دیا گیا ہے. کس چیز کا, مجھے یہ بتائیے, ہرس کس چیز کی ہے؟ آپ جو ہے وہ یہ سارے ملک کو عمران خان صاحب نے ہاؤسنگ کالونی والوں کو گروی کر رکھ دینا ہے, اور جو ہے وہ سب کچھ وہ ہاؤسنگ کالونی والے کھا جائیں اس ملک کی. مجھے بتائیے ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ یہ جو بیلٹ ہے نا جو جس کے اوپر یہ روڈا بنا رہے ہیں, وہ بیلٹ پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے, وہاں پر گندم لگتی ہے, وہاں پر سبزیاں لگتی ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ پھل فروٹ ہوتا ہے. اب راوی اربن والا صرف ایشو نہیں ہے, ماسٹر پلان بھی چینج کیا جا رہا ہے, لیکن میرے پاس اس کی بہت تفصیل نہیں ہے, میں اس پہ بہت فوکس نہیں کروں گا.